حضرات، میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ اور بڑی ہوئی تھی جو ندی وہ گھٹ رہی تھی یہاں، بہت سکون سے اپنی بھی کٹ رہی تھی یہاں۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات کا نام ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو، یا علی۔ یا علی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، یا علی۔ لیکن یہ نام کتنا پیارا ہے، یہ نام کتنا پیارا ہے۔ بس ایک شعر پڑھتا ہوں، سن لیں بیٹھے بیٹھے۔ بہت بہت شکریہ بھائیوں کا، بس اپنے پیروں کی مٹی دیں، میرے لیے ہی کافی ہے کہ بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان۔ اپوزیشن کی طرف جائیے۔ بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے۔ معمولی شخصیت کا نام نہیں لیا میں نے، مخدومہ کائنات کا نام لیا۔ سنیں بیٹھے بیٹھے آپ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں، یا رسول اللہ۔ کون ہے مخدومہ کائنات؟ موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ ان کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اسے اندر آنا ہے سرکار کی شہزادی کی روح کو نکالنے کے لیے۔ شاعر اس واقعے کو پڑھتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے مخدومہ کائنات کی عظمت اور ہیبت پر کے حوالے سے کہ موت کا فرشتہ اس وقت دروازے مخدومہ کائنات پر کھڑا ہوا۔ اچانک میرے ذہن پہ شعر آیا، سنیں اسے بڑے غور سے اور بڑے ادب سے سنیے گا۔ بس آپ حضرات وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنی دعاؤں کے پھول میری طرف پھینک دیجیے گا، یہ کافی انشاءاللہ۔ موت کا فرشتہ دروازے مخدومہ کائنات پر کھڑا، اسے اندر آنا ہے مخدومہ کائنات کی روح نکالنے کے لیے۔ شاعر کی نظر پڑتی ہے، دیکھیں بھائی، شاعر کہتا ہے اس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو۔ یا تو بیٹھے آپ، یا تو بولیں، اور نہیں بول سکتے تو آپ جائیے، میں دوسری مخلوق بلا لوں گا۔ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مشائخ ہی بیٹھے ہوئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس واسطے دروازے زہرا پہ رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ یہ مولائے کائنات ہے، ان کے شوہر میرے آقا کے گھر کے عظیم ستون رکن ہیں۔ اللہ اللہ۔ مدینہ شریف میں ایک فقیر آیا، اس نے ایک بوڑھے انسان کو پانی میں روٹی بھگو کے کھاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا بابا مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا اگر یہی کھانا ہے تو بیٹھ جا، اس سے اچھا کھانا ہے تو اس گھر کے دروازے پہ دستک دے، دو پھول جیسے شہزادے نکلیں گے، ان سے نانا کا وسیلہ دینا، تجھے اس سے اچھا کھلائیں گے۔ تو فقیر آگے بڑھ گیا، دروازے پہ دستک دی، امام حسن حسین تشریف لائے۔ اس فقیر نے کہا مجھے بھوک لگی، فرماتے ہیں آقا حسین بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا، فقیر اسے جی بھر کے اچھے کھانے کھلائے۔ جب کھا چکا تو اس نے کہا کہ حضور ایک خوراک کھانا اور دے دیجیے۔ تو آقا حسین پوچھتے وہ کس کے لیے؟ وہ کہتا اس بوڑھے کے لیے جس نے اس گھر کا پتہ بتایا۔ امام حسین کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں وہ مسافر سن، تو جسے بوڑھا کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا باپ علی ہے، علی علی ہے، علی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ مولائے کائنات کی بات ہے۔ مولائے، میں ایسے بھی شعر پڑھوں گا جو مولائے کائنات کی جالی شریف کے قریب بیٹھ کے کئی بٹے پڑھ کے آیا ہوں۔ خدا جتنے اچھے لگ رہے ہیں، خدا قسم یہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سنیں، شاعر کہتا ہے قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے۔ سب انہی کے سب کا ہے۔ قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہو مگر ایمان باقی ہے۔ جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی،
उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है जो सारी जिंदगी खाता रहा। अब वो सूखी हुई रोटी कितनी सूखी है। एक शेर पढ़ता हूं, जरा हाथों को उठा के बोल दो, या अली या अली या अली। शायर कहता है कि हिसारे जुल्म और इस्तबदाद हंस कर तोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, जो अली के नाम पर नहीं बोलता वो किसी के नाम पर नहीं बोलता। बेशक, हिसारे जुल्म और इस्तबदाद हंस कर तोड़ देते हैं वाह और अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपकी आवाज सुभान अल्लाह की इंशाल्लाह मुझे जरूर मिलेगी। हिसारे जुल्म इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं रख के घुटनों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं रख के घुटनों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, और नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। अब आखिरी मिसरा पढ़ता हूं, मौला हुसैन की बारगाह में। जरा हाथों उठा के बोलने, या हुसैन, जरा दिल से बोले। इमाम हुसैन की बात है, जरा अपने दोनों हाथों को उठा के बोले। बस बहुत छोटे छोटे मिसरे हैं, छोटे छोटे मिसरे हैं, लेकिन ये बड़े मिसरों का मुकाबला कर सकते हैं। मैं चौथा मिसरा पढ़कर चुप हो जाऊंगा, देखूंगा आवाज सुभान अल्लाह की कहां से आ रही है। शायर कहता है कि नबी का नूर ऐन है। कई हजार शेर मेरे ज़हन में है, एक शेर पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है, अभी इन दिनों निजामत मुझसे कोट कर रहा हूं। नबी का नूर ऐन है, हमारे दिल का चैन है, और कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन। मैं भी हैदराबाद के मुशायरे में गया था, उससे पहले एक जलसे में था। हैदराबाद के बड़े मुफक्किर ने बड़ी पाकीज़ा बात बताई। प्रूफ के लिए उनका हवाला, उनकी बात मेरे लिए काफी है। वो कहते हैं कि मदीने शरीफ में, देखिए भाई, यहां आप आए हैं हुसैनी है, वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? ये बात जिहादे अली असगर से खुली है। बातिल की तबाही का सबब एक हंसी है, शब्बीर की मजलिस में यजीदों को न ढूंढो, ये भीड़ तो बैयत के जनाजे में गई। मेरा मिजाज, मैं लखनऊ के करीब का हूं तो इसलिए जरा सा माफ कीजिएगा। मैं अपने मिजाज की बात करता हूं, मुझे अपने मिजाज के लोग मिल गए हैं। यहां आप आए हैं, वो क्यों नहीं आए? आपने आकर के ये साबित किया कि हम हक पर हैं। अपने बाप दादा की ओरिजिनल औलाद, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक प्रूफ के तौर पर मदीने शरीफ में वो हैदराबादी मुफक्किर ने बड़ी अजीम बात की। उसने कहा कि मदीने शरीफ में एक शख्स के घर में, और सुने भाई, एक बच्चे की पैदाइश हुई। नबी का वो गुलाम था। बच्चा 6 महीने का, 1 साल का हुआ, 1.5 साल का, 2 साल, 2.5 साल का। तो मुनाफिकीन ने टॉर्चर बहुत किया, बहुत परेशान किया। परेशानी की वजह ये रही कि मुनाफिकीन ने कहा ये बच्चा तेरा नहीं है, ये बच्चा तेरा नहीं है। उसने नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरी बीवी पर मुझे इतना बहुत एतमाद है। उसने नहीं, इसका जो नक्शा है, इसकी जो हैयत है, तुझ पर नहीं गया ये बच्चा, तेरी बीवी पे नहीं गया, तेरे बाप पर नहीं गया, तेरी बीवी के बाप पे नहीं गया, ये बच्चा तेरा नहीं है। उसने कहा ये बच्चा मेरा है। बहुत परेशान किया, 2.5-3 साल का बच्चा लेके वो बाप रो रहा था। उसे कुछ समझ में ना आया तो नबी की बारगाह में आया, साथ में खुद भी आया, बच्चे को लिया और अपनी बीवी को भी लिया, उस बच्चे की माँ को। नबी की बारगाह, मेरे आका गुलामों के सामने बैठे हुए, सलाम किया, फरमाया हुजूर एक सवाल है। मेरे आका फरमाते बैठ जा। जब वो बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद उस मजलिस में आका हुसैन तशरीफ लाए। आका हुसैन कौन आया? दिल से बोले, इमाम हुसैन तशरीफ लाए। सारे सहाबा खड़े हो गए, नबी गुलाम, वो भी खड़ा हो गया, बच्चा भी खड़ा हो गया, उसकी बीवी भी खड़ी हो गई। अल्लाहु समद। इमाम अली मकाम तशरीफ लाए, आए, नाना की गोद में बैठे, नाना की रेशे मुबारक को चूमने लगे। मेरे आका ने उनकी चश्मान मुकद्दस को चूसा, ज़बान अक़दस को चूसा, हल्क़ूम अक़दस को चूसा। अल्लाहु अकबर। आंखों को चूमने के बाद आका हुसैन कुछ देर के बाद उठे और चले गए। फिर वो नबी गुलाम खड़े हो गए, हुजूर एक सवाल है, मेरा सवाल जवाब चाहता है। मेरे आका फरमाते सवाल क्या है? बहुत गौर सुनिएगा, अब ये पैमाना तराजू है आपके लिए। आप क्यों आते, वो क्यों नहीं आते, फैसला कर लीजिएगा। फरमाते सरकारी सवाल है, ये बच्चा मेरा, ये मेरी बीवी है। मुनाफिक कहते हैं ये बच्चा तेरा नहीं है।
میں کہتا ہوں میری بیوی پر مجھے بہت اعتماد ہے، میری بیوی میری محبت کی نشانی اپنی کوکھ سے باہر جنا ہے، یہ بچہ میرا ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے یہ بچہ میرا ہے کہ نہیں۔ خوش ہو جاؤ کہ صحابہ اپنے گھر کے پرائیویٹ معاملات کے حل کے لیے بھی نبی کا سہارا لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات اندر کی ہے، کہتے سرکار آپ فیصلہ کیجئے بچہ میرا ہے کہ نہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرماتے ہاں یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ وہ کہتے سرکار مجھے ایمان، تیقن کے ساتھ کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ جو کہہ دیا آپ نے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، میرا ایمان ہے، لیکن جو پڑوسی ہے نا یہ بڑے ظالم ہیں، یہ پروف مانگتے ہیں، یہ پروف مانگتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں ثبوت کیا؟ میرا بھائی ضیاء القادری علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خدا قسم اسے یاد رکھیے گا، یہ پوری زندگی کے لیے کافی رہے گا انشاءاللہ۔ پوری ایک خنزیر صفت شخص ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، جس کے لیے کعبہ شریف میں دعا مانگی گئی، بے شک جس نے اللہ کے نبی کے لاڈلے امام حسین کی توہین کی۔ بے شک بے شک۔ خدا قسم جو حسین کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ سنیں آپ، فرماتے ہیں سرکار آپ پروف کی بات کر رہا ہوں، منافقین پروف مانگتے ہیں، مجھے یقین ہے آپ کی بات پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثبوت چاہتا ہے تو سن، ابھی میرا حسین اس مجلس میں آیا تھا، حسین کی تعظیم میں میرے غلام کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ جی حسین آیا تو حسین کی تعظیم میں تو کھڑا ہوا کہ نہیں؟ جی حسین آیا تو حسین کی تعظیم میں تیری بیوی کھڑی ہوئی کہ نہیں؟ حضور بیوی بھی حسین کی تعظیم میں کھڑی ہوئی۔ یہ بتا حسین کی تعظیم میں تیرا بھائی 3 سال کا بچہ کھڑا ہوا کہ نہیں؟ حضور یہ بھی کھڑا ہوا۔ فرماتے میرے آقا سن، میرے حسین کی تعظیم وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کی اصل اولاد ہوا کرتا ہے۔ حسین کی تعظیم وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کی اصل اولاد ہوا کرتا ہے۔ پیمانہ بن گیا حسین۔ بہت بہت شکریہ، بیٹھ جائیں، اللہ ایمان و حسین کے صدقہ عطا فرمائے۔ وہابیوں ظالموں نے کس سے پنگا مول لیا؟ دنیا تو برباد، آخرت برباد ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آئینہ خانے اسے لاہور کا شاعر کہتا ہے مظفر وارسی، آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں۔ ذرا ہاتھوں بڑھا کے بول لو یا علی یا علی یا علی۔ آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا، لغت عشق محمد کو علی کہتے ہیں۔ لغت عشق کون ہے؟ امام حسن کون ہے؟ کون ہے امام حسین؟ ان ظالموں نے سمجھا نہیں، امام علی مقام کی شہادت کا مذاق اڑایا۔ ایک ظالم بدعقیدہ خنزیر صفت وہابیوں کی جماعت کا، وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اگر بھائی جا رہے کیا؟ بیٹھ جائے بیٹھ جائے، کوئی جائے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ردیف آپ بول سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا، جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دے۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن خدا کی قسم آپ لوگ اچھے ہو تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ بہت دن میں سونے والی قوم کو رات میں جگانا بڑا مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی چیختے چیختے رات بھر نظامت کرتا ہوں، بہنی نہیں ہوتی، لیکن بھائی بہت زیادہ ہے، لوگ سوچتے ہوں گے یار اتنے پیسے لے کے یہ لوگ کس راستے سے واپس جائیں گے۔
خدا قسم یہ سب بغداد شریف کے سفر میں کام آئیں گے. لیکن اب بہت سارے مہمان بچے ہوئے ہیں, آپ رات خدا قسم اپنے پیروں کا دھون دے دیں تو سرواز شریف پہ تبرک لے کے ہی جاؤں گا. بہت بڑی بات ہے خدا قسم. بس امام حسین کی محبت, مولا علی کی محبت, مخدوم کائنات کا فیض, غوث اعظم کے در کا صدقہ, غریب نواز کی بارگاہ کی سبیل کے قطرے, خواجہ فخر شاہ سرکار کی بارگاہ میں جارو کشی, میری امام اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی اشارہ, یہ جذبہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کون ہے حسین؟ میرے آقا مدینہ شریف میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے, سن لیں, بہت سے بچے کھیل رہے تھے. میرے آقا نے ایک بچے کو بلایا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اسے دعاؤں سے نوازا, پھر اسے چھوڑ دیا میرے آقا نے. غلاموں نے پوچھا سرکار اتنے بچے تھے, ایک ہی بچے سے آپ نے محبت کیوں فرمائی؟ میرے آقا فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن اسی مدینہ شریف میں میرا حسین دوڑ رہا تھا اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا کے چوم رہا تھا. میرے آقا فرماتے سنو, جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے. معلوم ہے یہ بچہ کون ہے؟ معلوم ہے یہ بچہ بڑا ہوا تو کس نام سے مشہور ہوا؟ مولا کائنات کا دوست کا بیٹا. یہی وہ بچہ ہے جو میدان کربلا میں جوان ہو چکا ہے, بلکہ جوانی کی دہلیز سے آگے بڑھ چکا ہے. 6 محرم شریف کو امام حسین نے چراغ بجھا دیا تھا, یہی بچہ اس وقت جوان ہو چکا تھا, اسی نے چراغ جلایا تھا. یہ امام علی مقام کی مزار شریف سے تقریباً 25 میٹر کے فاصلے پر لیٹا ہوا ہے, جسے دنیا حبیب ابن مظاہر اللہ آقا حسین کا صدقہ عطا فرمائے, آقا حسین کے فیض و کرم کے صدقے میں ہم سب کو زندہ رکھے. کوئی بھی کام ہو اہل بیت کی محبت میں, ایمان و عقیدے کے استحکام کے بعد وہ تو بہت مقبول ہو جاتا ہے. کیوں ہم لوگ سہارا لیتے ہیں کربلا کا؟ روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے, روب یہ پریشر, روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے, آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے. آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے, راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت, کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت, کربلا ہوتے ہوئے, حدیث شریف کے ترجمہ آئیے پریشان ہو, راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت. اہل بیت کی محبت طرف اشارہ آئیے, راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت, کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے. جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. جلسے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں تقریریں ہوں, جہاں نعت کے نغمے ہوں, وہاں مدینے والے کا ذکر کرنے والا کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جس کی گفتگو سے ہمارے دل میں مدینے کی محبت پیدا ہو. جلسے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص مولا کائنات کی سیرت بیان کرے, کوئی تو مخدوم کائنات کے پھٹے ہوئے دوپٹوں کی برکتوں کی باتیں کرے, کوئی تو امام حسن کی شہادت کی بات کرے, کوئی امام حسین کے لہو سے اسلام کو جو زندگی ملی ہے اس شجرہائے محبت کے سائے میں مسافران حرم بنا کے ہمیں آرام کرنے کی تلقین کرے, کوئی تو امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام علی نقی, امام حسن عسکری, ان جیسے بزرگوں کی بارگاہ کا ہمیں ظاہر بنا دے. کوئی تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جھاڑو لگانے کی ہمیں دعا دے دے. کوئی تو سرکار غریب نواز کے دربار کے فقراء اور مساکین کی خدمت کرنے کا شرف نامہ عطا فرما دے. کوئی تو سرکار مخدوم سمنا کے در کے مطب کی مریضوں کا صدقہ عطا فرما دے. کوئی تو سرکار صابر پاک کی بارگاہ کے صبر کے ٹکڑے عطا فرما دے. کوئی تو سرکار محبوب الہی کے در کی محبتیں دے دے. کوئی تو سرکار بختیار کاکی کے دروازے کا فیض عطا فرمائے. کوئی تو امام اہل سنت فاضل بریلوی کا عشق عطا, کوئی تو مفتی اعظم ہند کا تقویٰ عطا فرمائے. کوئی تو مجاہد ملت کی انکساری عطا فرمائے. کوئی تو حضور حافظ ملت کی بردباری عطا فرمائے. کوئی تو صدر الفاضل کے علم کا فیض عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے وہ شخصیت آ گئی ہے جس کو ہم خطیب و ادیب علامہ شاہ تسلیم رضا خان شاہ صاحب قبلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں, جن کا تعلق اس شہر سے ہے جس شہر کو ولیوں کا شہر کہا گیا. شاعر نے کہا تھا ایک عجب کشمکش میرے سینے میں ہے, جس میں دلی میں ہے دل مدینے. آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں ایسی مقبول اور ایسی مشہور اور ایسی مصروف شخصیت کے استقبال کے لیے درمیان سے 2 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ نعروں سے استقبال کریں. تو میں ایک عظیم تحفہ گلدان بنا کے آپ حضرات کی نگاہوں کی میز پر رکھ دوں. 2 لوگ کھڑے ہو جائیں اور لگائیں نعرہ, اور تمام تر سامعین اس کی آواز سے آواز ملائیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ 2 لوگ کون لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی ادھر سے بھی کھڑا ہو جائے. مدینہ شریف کی حاضری کا اگر کسی کی زبان سے نکل گئی تو آپ بھی ظاہر حضور رسول ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ایک نعرہ ادھر سے بلند ہونا چاہیے. جیتے رہو ماشاءاللہ. یا رسول اللہ یا علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. بھائی صاحب ادھر سے نعرہ لگا رہے تھے, کیا وہ گزر گئے کیا بھائی؟ ماشاءاللہ. اے کندر کھڑا ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. بہت بہت شکریہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں اس پاکیزہ مجلس نور, اس پاکیزہ کیمپس, اس پاکیزہ لاج, اس پاکیزہ حیات نور, اس پاکیزہ وادی نور میں دہلی شریف کی ایک بڑی مقبول ترین شخصیت کو میں آپ حضرات کے لیے توشہ آخرت, توشہ نجات, بخشش کا سرٹیفکیٹ سمجھ کر کے پیش کر رہا ہوں. اسے قبول کر لیجیے.